مرزا صاحب سے احناف کے موقف کے بارے میں پوچھا گیا کہ رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح جو پڑھی جاتی ہے، احناف کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے۔ تو مرزا انجینئر صاحب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جی یہ احناف کا جھوٹ پکڑتے ہیں، یہ جعلی اجماع جو ہے یہ لائن موطا شریف وہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے احناف کے سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے خود خیانت علمی کی اور موطا شریف کی جو کتاب الصلاۃ فی رمضان ہے اس سے حدیث پیش کی کہ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی 11 رکعتوں کا حکم ہے، لہذا احناف کا جو ہے یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہاں سروکار اس وقت ہے کہ جب آپ کسی کی رائے کو نا انصافی کی بنیاد کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ بیان نہیں کرتے، یعنی دوسروں کی طرف آپ جھوٹ منسوب کریں، تو پھر ہمیں اس جھوٹ کو واضح کرنا ہمارے اوپر فرض ہے اور علمی امانت ہے ہمارے پاس جو ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے۔ آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ کہتے ہیں جی میں فرقہ پرستی ختم کرنا چاہتا ہوں، فرقہ پرستی کی اصل ہی جھوٹ ہے کہ آپ مخالف کی رائے بیان کرو اور اس میں خیانت علمی دکھاؤ اور جھوٹ منسوب کر دو۔ اگر فرقہ پرستی ختم کرنا چاہتے ہو تو مخالف کی رائے کو پورے انصاف کے ساتھ بیان کرو۔ اس میں انہوں نے پہلی خیانت علمی یہ کی، انہوں نے کہا جی امام بخاری اسی حدیث کو امام مالک سے، یہی حدیث امام مالک سے لی۔ میں ان سے کہتا ہوں پوری صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث دکھا دیں انہی الفاظ کے ساتھ، میں حنفیت کو چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو اپنا اعتراف کریں کہ میں نے جو کہا ہے کہ امام بخاری، اصل میں انہوں نے امام بخاری کا نام کیوں لیا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام لے کے کہ دیکھیں جی امام بخاری نے امام مالک سے یہی حدیث لی ہے، تو سننے والوں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں یہی لفظ ہے امام بخاری کے ہاں۔ پوری صحیح بخاری میں مرزا صاحب یہ لفظ دکھا دیں۔ اور دوسرا، مرزا صاحب نے یہ حدیث جب بیان کی تو یہ شو کرنے کی کوشش کی جیسے یہ جو حدیث ہے موطا میں 11 رکعتیں والی، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا 11 رکعتیں پڑھانے کی لوگوں کو، انہوں نے یوں بیان کی جیسے اس کا متن جو ہے متفق علیہ ہے، الفاظ میں اختلاف ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں اختلاف روایت نہیں جانتے، ان کو اصول حدیث کا یہ جو فن ہے اس کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے صاحب ابن یزید سے محمد ابن یوسف سے طریق سے بھی مروی ہے اور یزید ابن خصیفہ کے طریق سے بھی مروی ہے۔ اب جنہوں نے محمد ابن یوسف کے طریق سے مروی کی ان کے یہاں 3 الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے 11 رکعتیں، دوسرا لفظ ہے جو مصنف عبدالرزاق میں ہے 21 رکعتیں اور داؤد ابن قیس کے طریق سے، اور یہ طریق صحیح ہے، اور تیسری روایت جو ہے مروزی لائے ہیں مختصر قیام اللیل فی رمضان میں، وہ کہتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ 13 رکعتیں 13 رکعتیں۔ اب جب ایک ہی طریق سے محمد ابن یوسف کے طریق سے یہ روایت 3 لفظوں سے مروی ہے تو مرزا صاحب نے 3 لفظ کیوں نہیں بیان کیے تاکہ سننے والوں میں تشدد نہ آئے، بلکہ وہ یہ سمجھے اور ان کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو کہ سب صحیح ہے، کیونکہ یہ جو روایت ہے محمد ابن یوسف کے طریق سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے یزید ابن خصیفہ والے طریق کی بھی وضاحت بھی کی، جس کی روایت امام بہقی نے کی، اپنی سنن الکبریٰ میں بھی کی، اور ان کی دیگر کتب جو ہے معرفت السنن والآثار اور جو قیام رمضان اور فضائل اوقات میں اس میں بھی حدیث یہ لائے ہیں۔ اور امام نبوی نے کہا کہ امام بہقی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، امام عینی نے کہا امام بہقی نے اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور ابن ملقن البدر المنیر نے کہا کہ امام بہقی نے سند کو صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور صاحب طرح التسریب ابن العراقی نے طرح التسریب میں کہا کہ امام بہقی نے سند کو صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ امام نبوی نے اپنی کتاب خلاصۃ الاحکام اور المجموع دونوں میں کہا ہے، یعنی امام بہقی کی جو روایت ہے جو یزید ابن خصیفہ کے طریق سے اس میں یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں، یعنی 20 رکعتوں کا لفظ ہے، لیکن مرزا صاحب نے یہ طریق بھی بیان نہیں کیا تاکہ لوگوں کے اوپر حقیقت جو ہے وہ مجہول رہے، لوگوں میں عدم معرفت رہے، وہ لوگ یہی سمجھیں کہ صرف 11 رکعتوں والا طریق ہے۔ مرزا صاحب صاحب ابن یزید سے محمد ابن یوسف کا طریق بھی ہے اور یزید ابن خصیفہ کا طریق بھی ہے۔ یزید ابن خصیفہ کے طریق میں 20 رکعتیں ہیں اور محمد ابن یوسف کے طریق میں 11 رکعتیں جو موطا میں ہیں، اور باقیوں میں بھی الفاظ میں اختلاف ہے۔ اسی طرح یزید ابن خصیفہ میں بھی الفاظ میں اختلاف ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ 20 رکعتیں اور 3 وتر، لیکن آپ نے یہ اختلاف بیان نہیں کیا۔
اور تیسرا آپ نے یہ خیانت علمی کی کہ آپ نے اس روایت کے بارے میں جو ائمہ مالکیہ کا موقف ہے، ابن عبد البر نے کہا کہ یہ روایت میں امام مالک کا تفرد ہے، آپ نے نہیں بیان کیا، اگرچہ تفرد نہیں ہے بلکہ ابن ملقن نے البدر المنیر میں، امام سیوطی نے المصابیح فی صلاۃ التراویح میں اور دیگر نے کہا ہے کہ اس کا تابع موجود ہے عبدالعزیز بن محمد، وہ کتاب جو ہے سعید بن منصور، اس میں ہو سکتا ہے کہ ابن عبد البر اس کتاب پہ انہوں نے اطلاع نہیں پائی اور وہ سند کو نہیں پڑھا، اب یہ بھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پھر نیچے والی روایت لا یزید بن رومان، کتنی بڑی خیانت علمی ہے کہ یزید بن رومان کی روایت میں ہے کہ بثلاث و عشرین رکعت، 23 رکعتوں کا ذکر ہے، مطلب 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، اور کہتے ہیں یہ منقطع روایت ہے۔ یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ 20 رکعتوں میں متصل روایت ہے ہی نہیں صحابہ کرام تک، اور ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ یزید بن خصیفہ کا طریق متصلاً اور اس کی تصحیح بھی کی ائمہ محدثین نے موجود ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی تاکہ عوام یہی سمجھے کہ جو 20 رکعت تراویح والی ہے وہ روایت منقطع ہے۔ یہ بھی جھوٹ اور خیانت علمی ہے، اور یہ فرقہ پرستی کی دوسری اصل ہے کہ آپ خیانت علمی کرتے ہوئے صرف اپنی رائے پہ دلائل دیں اور دوسری رائے پہ جو دلیل دے رہے ہیں وہ صرف ضعیف دلیل پیش کر رہے ہیں، حالانکہ صحیح دلائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ منقطع ہے تو کیا آپ نے خطیب بغدادی کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے امام سیوطی کو نہیں پڑھا؟ خطیب بغدادی باب القول فی الاحتجاج بتصحیح القیاس میں لکھتے ہیں کہ اگر اس میں کافی روایات لاتے ہیں جو ضعیف ہے، جو سنداً صحیح ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حدیث جو ہے اس پہ علماء کا عمل ہے، تو عمل ہونے کی وجہ سے تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے، تو لہٰذا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اب ہم صحت اسناد سے مستغنی ہیں، یعنی اس اسناد کی صحت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا احناف کا جعلی اجماع، مرزا صاحب خدا خوفی کریں، اگر آپ نے احناف کی کتب کا مطالعہ کیا ہوتا، البحر الرائق کو کھول کے دیکھ لیتے، ابن نجیم کی فتح القدیر جو المحقق والاطلاق ابن حمام کی ہے اسی کو کھول کے دیکھ لیتے، مرقات المفاتیح میں واضح لفظ ہے فی روایت الموطا 11 رکعہ، جو روایت آپ نے احناف کے جھوٹ پہ پیش کی، احناف وہی روایت بھی پیش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ملا علی قاری نے اپنی کتاب فتح باب العنایہ میں بھی اس روایت کا ذکر کیا۔ جب احناف اس روایت کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ احناف نے جھوٹ بولا؟ بلکہ جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں۔ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں بلکہ فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے اور نیا فرقہ جنم دیا جا رہا ہے آپ کی زیر صدارت میں۔ اب البحر الرائق میں واضح دلیل ہے کہ جب صاحب ہدایہ نے کہا کہ 20 رکعت تراویح جو ہے سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 11 رکعتیں، یعنی جو 11 رکعتوں کا ذکر ہے اس میں وہ سنت کا اطلاق بولتے ہیں، اور جو 11 سے زائدہ وہ مستحب کا اطلاق بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام قدوری نے جو اپنی مختصر کتاب میں لفظ مستحب بولا وہ یستحب، وہ زیادہ صحیح ہے اصطلاحاً۔ پھر البحر الرائق میں ابن نجیم نے بھی اسی عبارت کو بیان کیا ہے، پھر میں نے ملا علی قاری کا حوالہ بھی دیا۔ تو جعلی اجماع یا جھوٹ تو اس وقت کہیں جب دلیل نہ ہو، جب ایک شخص دلیل ذکر کر رہا ہے اجماع پہ اور اس روایت کو بھی ذکر کر رہا ہے جس روایت کی بنیاد پہ آپ جھوٹ ثابت کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، آپ جعلی اجماع نہیں کہہ سکتے۔ ہاں طریقہ ترجیح میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یزید بن خصیفہ کو امام احمد بن حنبل نے منکر الحدیث کہا، اس کا جواب خود علامہ ابن حجر العسقلانی نے الفصل التاسع جو حدیث الساری مقدمہ فتح الباری اس میں جواب دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جو لفظ ہے منکر الحدیث، یہ الفاظ حدیث کے اعتبار سے راوی کو منکر نہیں کہا، حتیٰ کہ موسوع اقوال امام احمد بن حنبل میں جو ابو بکر الاسلم کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یزید بن خصیفہ سکھا ہے، اور یزید بن خصیفہ مرزا صاحب کو یہ نظر ہی نہیں آیا کہ یزید بن خصیفہ امام بخاری کے ان روات میں سے ہیں جن سے وہ حدیث مقام احتجاج میں لائے ہیں، مقام توابع میں نہیں۔ تو لہذا جو لوگ بھی، اب اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیا یزید بن خصیفہ کا طریق قوی ہے یا پھر محمد بن یوسف کا طریق قوی ہے، یہ اختلاف ترجیح میں ہے۔ اصل میں سب کے ہاں دونوں سند متصل ہیں، تو لہذا جب دونوں سند متصل ہیں، ایک فریق دوسری سند کو ترجیح دے سکتا ہے اور ایک دوسری کو۔ ترجیح جب موجود ہے تو پھر آپ وہاں پہ جھوٹ اور جعلی کا لفظ استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، حتیٰ کہ ترجیح کے 50 طرق ہیں جو ابو بکر الحازمی نے اپنی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ میں ذکر کیا ہے۔ تو سامعین کرام سے گزارش ہے کہ 20 پر بھی احادیث موجود ہے، صحابہ کرام کا جو قول ہے، جیسے ہم نے یزید بن خصیفہ کا سند ذکر کی ہے اور اس کی تصحیح بھی ذکر کی، اور 11 پر بھی ہے، یعنی 8 رکعت تراویح اور 3 وتر، اور احناف نے دونوں طرف موقف کو بیان کیا، اور امام ابن امام نے کہا کہ مستحب 20 ہیں اور سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، یعنی 3 وتر اور 8 رکعت تراویح۔